احتلام، اگر عورت دن میں سو گئی یا مرد سو گیا اور ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کرنا فرض ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور برقرار رہے۔ اگر روزہ دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی میں گزرے۔ اگر دن کو رمضان میں احتلام ہو جانے سے یہ سمجھا کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بعد قصداً کھا پی لیا تو قصداً کھانے سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ استحاضہ، حیض اور نفاس کے علاوہ اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ کے دوران نماز روزہ معاف نہیں ہے، لہٰذا استحاضہ کے دوران نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا لازم ہے۔ استمنا بالید، مشت زنی کے عنوانات کے تحت ملاحظہ کریں۔ استنجا، استنجا کرنے میں مبالغہ کرنے سے اگر موضع حقنا تک پانی پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ استنجے کا پانی خشک کرنا، روزہ دار کو استنجا کرنے کے بعد خاص مقام کو کسی چیز سے اچھی طرح خشک کرنا ضروری نہیں۔ استنجا سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر پانی موضع حقنا تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر استنجا میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا خاص مقام کو اچھی طرح خشک بھی نہ کرے، روزہ برقرار رہے گا۔ اعلانیہ کھانا پینا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بلا عذر روزہ نہ رکھے اور اعلانیہ طور پر کھائے پیے تو وہ فاسق اور اسلامی شعائر کی توہین کرنے والا ہے۔ مسلمان خلیفہ کے حکم سے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ کسی اور آدمی کو اعلانیہ کھانے پینے کی جرت نہ ہو۔ اغلام بازی، لواطت کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیجیے۔ افطار کا وقت، آفتاب غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد افطار کا صحیح وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب میں شبہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے۔ افطار کرانے کا ثواب، روزہ دار کو افطار کرانے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو روزہ رکھ کر ملتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے اور وہ یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزہ دار کو افطار کے وقت 1 گھونٹ لسی پلا دے یا 1 کھجور کھلا دے یا 1 گھونٹ پانی پلا دے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی۔ افطار کی دعا، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں، جو بھی کہیں مستحب ادا ہو جائے گا۔ افطار کرنے میں جلدی کریں، جب سورج غروب ہونا یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو بلا تاخیر افطار کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ محض شبہ اور وہم کی بنا پر افطار میں دیر کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تک مسلمان روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین کا غلبہ رہے گا۔ افطار میں اتنی جلدی نہ کرے کہ غروب سے پہلے افطار ہو جائے۔ اگر اس گمان سے افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ غروب سے پہلے افطار ہوا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہوگی، کفارہ نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد جلدی افطار کرنے کو غلط سمجھنا صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا۔ افطاری کیا ہونی چاہیے؟ کھجور اور چھہارے سے افطار کرنا سنت ہے،
اس کے علاوہ دودھ جیسی چیز سے کرنا بہتر ہے۔ تازہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، ورنہ خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی لے لیتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کھجوروں سے یا کسی ایسی چیز سے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی روزہ کھولنا پسند فرماتے تھے۔ اکراہ کا حکم۔ اگر کوئی شخص روزہ دار کو روزہ توڑنے پر مجبور کر رہا ہو اور نہ توڑنے کی صورت میں جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہا ہو تو روزہ توڑ دینا واجب نہیں، جائز ہے۔ نہ توڑنا بہتر ہے۔ روزہ نہ توڑ کر جان دے دی تو ثواب ہے، البتہ روزہ دار مریض یا مسافر ہے تو اکراہ کی صورت میں روزہ توڑنا واجب ہے۔ امام کو فطرہ دینا۔ امام کی تنخواہ اور اجرت کے طور پر فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر امام غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بلا شرط دینے کی اجازت ہوگی، اور اگر تقرری کے وقت فطرہ دینے کی شرط تھی تو اس صورت میں امام کو فطرہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ امتحان کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا۔ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھے اور روزے کے ساتھ امتحان دے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ انجیکشن۔ روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ بلا ضرورت روزے کے احساس نہ ہونے کے واسطے اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو اس میں کراہت ہوگی۔ انجیکشن خواہ گوشت میں لگائے یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن میں مسامات کے ذریعے دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے، منفذ سے نہیں، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے غسل کا اثر، زہریلے جانور کے کاٹنے کا اثر بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور زہر کا اثر اکثر دماغ پر ہی اثر انداز ہو جاتا ہے، اور بعض جانوروں کے کاٹنے سے بدن پھول جاتا ہے اور زہر اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح انجیکشن سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ انزال ہونا، منی خارج ہونا۔ اپنی بیوی سے یا کسی اجنبی عورت یا مرد کو شہوت کے ساتھ مس کرنے سے یا بوسہ لینے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ انزال نہ ہونے کی صورت میں روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، البتہ مکروہ ہوگا، اس لیے روزے کو اس سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ اپنی بیوی یا اجنبی عورت کو مس کیے بغیر صرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے اگر انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی روزہ دار کو محض شہوت انگیز چیز دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو نظر شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا، اس نے اس گمان سے کہ روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد قصداً اگر روزہ فاسد کیا تو قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ بدستور باقی ہے، البتہ اس قسم کی نظر اور خیال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سونے کی حالت میں منی خارج ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کسی عورت کے خاص حصے کو دیکھنے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ماہ رمضان میں دن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے کی وجہ سے انزال ہو گیا ہے تو روزہ فاسد ہو گیا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ البتہ اس کے بعد رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہوا، کچھ دیر تک اسی حالت میں رہنے کے بعد انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور کمزوری کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ انہیلر، دمہ کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیجیے۔
انیما کرنا، روزے کے دوران انیما کرانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر، مالدار مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہے تو باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، بلکہ نابالغ اولاد کے مال سے دے سکتا ہے، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے دینا واجب ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، باقی ادا کر دیں گے تو ان پر یہ احسان ہوگا۔ ہاں، اگر بالغ لڑکا صاحب نصاب نہیں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر باپ مر گیا تو دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر نابالغ پوتا یا پوتی مالدار نہیں تو دادا اپنے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ایام بیز کے روزے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کے روزے کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں۔ ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھنے سے پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہر نیک کام کا اجر 10 گنا ہے، اور 3 کو 10 سے ضرب دیں تو 30 ہے، لہٰذا 3 دن روزہ رکھنے سے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ خنیت الطالبین میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو تپش کی وجہ سے ان کا بدن سیاہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کو ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اول روزہ رکھا تو ان کے جسم کا ایک حصہ سفید ہو گیا، جب دوسرا روزہ رکھا تو جسم کے 2 حصے سفید ہو گئے، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو ان کا سارا جسم سفید ہو گیا۔ خنیت الطالبین صفحہ نمبر 546۔ ایام تشریق میں روزے کی نیت کرنا جائز نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ میں روزے کی نیت کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزے کی نیت کرے گا تو اس روزے کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، اور فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، بلکہ ایسے روزے کو فاسد کرنا لازم ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔